بعد از نماز فجر کے درس میں الحمدللہ ہمارا سبق سورۃ الشعراء پہ پہنچ چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا تھا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت باقی سفر بھی جلد مکمل فرمائے۔ سورۃ الفرقان کی تفسیر ہم نے بیان کی۔ اس سورت میں کئی مضامین اور کئی ٹاپکس پہ بات کی گئی ہے۔ انہی مضامین میں سے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 52 انتہائی اہم موضوع اور انتہائی اہم پیغام اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں۔ نبی اسلام کو کہا جا رہا ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے نبی آپ کافروں کی بات نہ مانیے، کافروں کی باتوں میں نہ آئیے، کیونکہ کچھ کافر ایسے تھے کہ جو بڑے اسٹرکٹ تھے رسول اللہ کی مخالفت میں، ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے، لیکن کچھ ایسے تھے جو کہ مصلحت چاہتے تھے، کوئی سمجھوتا کرنا چاہتے تھے، جیسے ولید بن مغیرہ کا نام آتا ہے۔ اکثر آ کے رسول اللہ کے سامنے یہ عرض کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی سختی نہ کیا کریں، آپ جو ہے وہ اپنی دین کی تبلیغ کرنی ہے تو کریں، لیکن ہمارے معبودوں کی توہین کرنا، مذمت کرنا، بلکہ آپ کوشش کریں کہ آپ کچھ لو کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ مصلحت کر لیں۔ یہ اکثر ایسی باتیں آگے رسول اللہ کے سامنے کرتے تھے۔ کوئی آتا آ کے رسول اللہ کو پیشکش کرتا، آپ یہ تبلیغ چھوڑ دیں، مال چاہتے ہیں مال دے دیں گے، بادشاہ چاہتے ہیں سردار بنا دیں گے، کچھ بھی چاہیے بتائیے، یہ چھوڑ دیجیے۔ ان ساری باتوں کے پیش نظر رسول اللہ کو فرمایا گیا کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی باتوں میں نہیں آنا، اپنا کام کرتے جائیں، ان کے کہے میں نہیں آنا۔ لیکن اگلی بات جو کہی گئی بڑی اہم ہے کہ آپ یہ کام کرتے جائیے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کرتے جائیے۔ اور کون سا جہاد؟ جہادًا کبیرا، بڑا شدید جہاد، انتہائی جد و جہد پر مبنی جہاد کرتے جائیے۔ اس آیت کے پیش نظر آج کے خطبہ جمعہ میں دو موضوع آپ کے سامنے رکھنی ہیں انشاءاللہ۔ نمبر 1، جہاد کیا ہے، جہاد کا اصل اسلامی تصور، اور نمبر 2، جہاد بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے جہاد۔ آپ جانتے ہیں یہ سورہ فرقان مکی صورت ہے، مکہ میں تو جنگ ہے ہی نہیں تھی، جنگیں تو شروع ہوئی ہیں مدینے میں جا کے۔ سورہ فرقان مکی صورت، اس میں کہا جا رہا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ تو مکے میں کون سا جہاد ہوتا تھا؟ تو یہ دو موضوع ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھے انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ نوٹ کیجئے جو جہاد کے متعلق ہے، ہمارے اسلام کا اگر کوئی مظلوم ترین کانسیپٹ ہے نا، وہ جہاد کا کانسیپٹ، مظلوم ترین۔ کافر تو کافر، اپنے مسلمان بھی جہاد کے متعلق ایسی غلط فہمیوں کا شکار ہو چکے ہیں، ایسے مغالطوں کا شکار ہو چکے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش، خاص کر مغربی دنیا۔
لبرلزم، سیکولرزم، اور خاص کر یہ ہندو اسلام پہ انگلی اٹھائیں گے، قرآن پہ انگلی اٹھائیں گے اسی جہاد کو لے کر کہ مسلمان جو ہے وہ ہر وقت لڑنے کی اور ہر وقت جو ہے وہ تلوار اٹھانے کی بات کرتے ہیں، قرآن بھی یہی بات کرتا ہے۔ انسانیت ہے نہیں، نعوذ باللہ۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے جہاد کے اصل کانسیپٹ کو سمجھا ہی نہیں۔ تو پہلی بات اس میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہم نے یہ غلطی کھائی، مغالطے میں پڑ گئے، ہم نے جہاد کو جنگ کے معنی میں لے لیا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جہاد صرف جنگ ہے، تلوار اٹھاؤ اور دشمن کے ساتھ لڑو جا کے، اسی کا نام جہاد ہے۔ سر جہاد کو قرآن نے جنگ کے معنی میں لیا ہی نہیں ہے۔ قرآن نے جنگ کے لیے قتال فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کیا، وقاتلوہم فی سبیل اللہ اذن للذین یقاتلون، جتنی بھی آیتیں جو جنگ پہ دلالت کرتی ہیں وہ قتال فی سبیل اللہ۔ تو جہاد فی سبیل اللہ اور چیز ہے، قتال فی سبیل اللہ اور چیز ہے۔ قتال فی سبیل اللہ ہوتا ہے میدان جنگ میں کافر کے خلاف لڑتے ہوئے، وہ ہوتا ہے قتال فی سبیل اللہ۔ لیکن میدان جنگ سے باہر جو جہاد ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ فرق ہے۔ ہم نے یہ غلطی کھائی کہ ہم نے جہاد کو جنگ کے معنوں میں لے لیا، اور یہاں قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ مکی صورت ہے، مکہ میں کون سی جنگ ہے؟ تو جہاد کون سا ہے پھر جو یہاں بیان ہو رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجیے۔ اپنے معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں پائی جا رہی ہیں، جتنے بھی انتشار ہیں، جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، ان ساری چیزوں کو دور کیجئے، معاشرے کو ہر برائی سے پاک کیجئے قرآن کے ذریعے سے۔ لیکن اس میں بڑی محنت چاہیے، بڑی جد و جہد چاہیے، ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑے گا، پھر جا کے یہ کام ہوگا۔ اس لیے یہ کانسیپٹ دیا گیا کہ جہاد کرو قرآن کے ذریعے سے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ پھر اس میں ایک اور بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ جو میدان جنگ میں جو جنگ ہوتی ہے، قتال ہوتا ہے، اس کا ایک وقت متعین ہوتا ہے، دشمن کے ساتھ شرائط ضوابط ساری طے کی جاتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ عورتیں شامل نہیں ہوتی، بچوں کو شامل نہیں کیا جاتا، بوڑھوں کو شامل نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہ جو جہاد اور جہاد بالقرآن ہے، اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی جگہ متعین نہیں ہے، کوئی چیز متعین نہیں ہے، بلکہ ہر عمر کا شخص، ہر عمر کا آدمی، ہر پیشے کا آدمی یہ جہاد کرے گا قرآن کے ذریعے سے۔ ابھی آپ کے سامنے کہانی ہے کہ انشاءاللہ۔ تو جہاد بالقرآن، قتال اور چیز ہے، جہاد اور چیز ہے، اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے۔ ہم نے جو غلطی کھائی ہے، یہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو کھرجا جائے، اور جو غلط فہمیاں دماغوں میں پڑی ہوئی ہیں جہاد کے بارے میں، ان کو دور کیا جائے۔ تو ایک چیز آپ کے سامنے آ گئی، جہاد ہے کیا؟ جہاد جد و جہد کا نام ہے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا۔ اور اگر آپ جہاد کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کو 3 سٹیپ سے گزرنا پڑے گا۔ ادھر توجہ سے سنیے گا، جہاد کرنا چاہ رہے ہیں 3 سٹیپ سے آپ کو گزرنا پڑے گا، تب آپ کا یہ جہاد وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا پورا ہوگا۔ 3 سٹیپ کون کون سے؟ پہلا سٹیپ، اللہ کی بندگی، بندگی رب، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اللہ کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کرنا، سرنڈر کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے لوگوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، عارضی طور پر نہیں، وقتی طور پر نہیں، موسمی مسلمان نہیں، مطلبی مسلمان نہیں، بلکہ پوری عمر کے لیے اور زندگی کے ہر شعبے اور ہر طبقے کے تحت پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ اور سورہ زمر میں فرمایا گیا
وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، لوگو اپنے رب کی طرف لوٹو، وَأَنِيبُوا، لوٹو، رجوع کرو، پلٹو۔ تم بہت دور نکل گئے ہو اپنے رب سے، بڑا ناراض کر لیا تم نے اپنے رب کو، بڑی اپنی منمانی کر لی، بڑا راضی کر لیا شیطان کو، بڑی پیروی کر لی شیطان کی۔ اب وہ وقت آ جانا چاہیے، وہ سوچ پیدا ہو جانی چاہیے، وہ ارادہ، وہ جذبہ اپنے دل میں پیدا کر لینا چاہیے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹو۔ اب پچھلی کشتیاں جلا دو، زندگی ہوگی تو اللہ کے راستے میں، موت بھی آئے گی تو اللہ کے راستے میں، اللہ کی اطاعت میں۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور أَسْلِمُوا لَهُ، اس رب کے فرما بردار بن جاؤ۔ أَسْلِمُوا لَهُ وہی لفظ ہے جو ابراہیم نے بولا تھا، أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، میں فرما بردار ہو گیا تمام جہانوں کے رب کا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے اس رب کا فرما بردار بن جاؤ، من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تمہیں ایسا عذاب آ جائے کہ تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہیں چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو سر تسلیم خم کرنا بندگی رب جہاد کا پہلا درجہ ہے، اور آپ یہ پہلا درجہ اس وقت تک پورا نہیں کر سکتے جب تک صحیح طور پہ اللہ کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو جھکا نہیں لیتے، فرما برداری اختیار نہیں کر لیتے، اور تقوی کی روش اختیار نہیں کر لیتے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو شخص اللہ کے رول نہیں توڑتا، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ متقی شخص ہے۔ جو شخص دن رات اللہ کے رول توڑ رہا ہے، اللہ کے قوانین کو پامال کر رہا ہے، وہ کون سا متقی ہے؟ جب آپ نے مطیع اور فرما برداری والی روش اختیار کر لی، تقوی اختیار کر لیا، تو یہ وہ جہاد ہے، پہلا درجہ جو آپ نے پورا کر لیا۔ مسند احمد میں اور جامع ترمذی میں نبی اسلام نے بیان فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ للہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرتا ہے اللہ کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں صراط مستقیم پر، اللہ کی بندگی پر لگانے میں جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اس کو جہاد کیوں کہا گیا؟ اس لیے آپ نے یہ تقریر سن لی، یہ بات سن لی، حدیث سن لی، آج سے آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے یہ پہلا جو درجہ ہے جہاد کا، بندگی رب، یہ میں نے کرنا ہے۔ سر آپ یہ نکلنے لگیں گے جہاد کے لیے، آپ کے سامنے جو پہلا دشمن کھڑا ہوگا وہ آپ کے اندر نفس امارہ، امارہ مبالغے کا صیغہ ہے، جو برائی پر بہت زیادہ اکساتا ہے۔ آپ کے اندر جنگ شروع ہو جائے گی، یہ اصل جہاد۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی بات زیادہ آپ پہ اثر کرتی ہے یا آپ کے نفس امارہ کی بات زیادہ اثر کرتی ہے۔ جنگ شروع ہو گئی، اب وہاں بھی پتہ چلے گا جہاد کا، آپ کتنے جنگجو ہیں، کتنے بہادر ہیں، کتنے پہلوان ہیں، کتنا ایمان ہے، اور کتنی اللہ سے محبت ہے۔ ساری کہانی کھل جائے گی، فوراً پتہ چل جائے گا۔ اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا سب سے مشکل جہاد ہے، اس کے لیے پیچھے بہت بڑی ایمانی پاور ہونی چاہیے، بہت بڑی ایمانی طاقت ہونی چاہیے۔ چلو اللہ آپ کو کامیابی دے۔ آپ نے اپنے نفس کو مار گرایا، اللہ کے حکم کے آگے جھکا دیا، اس کی کمر لگا دی اللہ کے حکم کے آگے، ابھی آپ نے اس سے جان چھڑوائی نہیں کہ آگے ایک اور دشمن کھڑا ہوگا، شیطان۔ اور یہ ایسا دشمن ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، ابلیس اسی طرح رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے، بندے کا ویک پوائنٹ ڈھونڈتا ہے، کہاں سے میں اس کو پکڑوں اور بچھاڑوں اور گراؤں اس کو۔ اور یہ ایسا دشمن ہے جو نظر بھی نہیں آتا۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اللہ نے کہا کہ یہ اور شیطان اور اس کا یہ قبیلہ لوگوں تمہیں وہاں سے واچ کر رہا ہوتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کی ہر وقت کوشش یہ ہوتی ہے کہ مار کرو انسان کو برائی کی طرف، لیکن آپ اس کے ساتھ لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ جیسے سلف صالحین کہتے ہیں، امام سفیان ثوری
کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ جو ابلیس کی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ یہ جہاد کرتے ہیں، آپ نے اپنے نفس کو بھی مار گرایا، آپ نے شیطان کو بھی پچھاڑ دیا، ابھی آپ یہاں سے فارغ ہوں گے، ایک تیسرا دشمن کھڑا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ برائی والا معاشرہ۔ کچھ برائیاں ہمارے اندر دیکھا دیکھی چل رہی ہوتی ہیں، رسم و رواج بھی کچھ بنے ہوتے ہیں جن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ بہرحال آپ یہ پہلا جہاد کرنے چلے ہیں، بندگی رب، اس کے لیے آپ کو 3 دشمنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں دشمنوں کو بچھاڑ دیتے ہیں تو نبی اسلام کی حدیث آپ پہ پوری اترتی ہے، المجاہد من جاہد نفسہ للہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اللہ کے لیے اپنے آپ سے جہاد کرتا ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے جہاد کا۔ دوسرا درجہ، جب آپ نے اپنے آپ کو سنوار لیا، اپنے رستے میں موجود تینوں دشمنوں کو مار گرایا، اس کے بعد پھر اگلا امتحان آپ کا شروع ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تبلیغ دین۔ اب خود نہیں، صرف لوگوں کو بھی اس دین کی طرف بلاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو شخص اپنے آپ کو صحیح رستے پہ لانے میں غلطی کھا رہا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی گناہ کر لیا، کبھی نیکی کر لی، وہ دعوت نہ دے، تبلیغ نہ کرے، یہ نہیں کہہ رہا، وہ بھی تبلیغ کرے، شاید لوگوں کو تبلیغ کرنے سے وہ خود بھی راہ راست پہ آ جائے، لیکن یہ ہے کہ ایک میں درجہ بیان کروں اسٹیپ کی صورت میں۔ پہلے درجے میں آپ نے کیا کیا؟ اپنی اصلاح کر لی، اپنے دشمنوں کو مار گرایا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اب لوگوں کو بھی صراط مستقیم کی طرف لے کے آؤ، تبلیغ دین۔ اس کے لیے اسلام نے ہمیں 3 ٹرمنالوجیز دی ہیں، 3 ٹرمنالوجیز۔ نمبر 1 تبلیغ دین، نمبر 2 دعوت دین، نمبر 3 امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ 3 ٹرمنالوجیز دی، اور تینوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پراسپیکٹس تینوں کا سیم ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ تبلیغ دین کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا، میسج کو فارورڈ کرنا، اپنا میسج کنوے کر دینا، لوگوں کو بتا دینا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے ہر چیز پہنچا دیجئے۔ اور اسی سیغے کو ہمارے لیے رسول اللہ نے استعمال کیا اور فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، لوگوں میری طرف سے جو کچھ بھی سنو آگے پہنچاؤ، چاہے ایک آیت بھی سنو مجھ سے، آگے پہنچاؤ۔ اب یہ تو نہیں نا کہ سونا کسی بندے کے پاس ہو اور اپنی جیب میں سنبھالے پھرتا ہو۔ بھئی آپ کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، لوگوں کو بتاؤ۔ کسی کے پاس خوشبو ہو اور خوشبو سے لوگوں کو محروم رکھے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ خوشبو ہے تو لوگوں کو بتاؤ، اس میں فائدہ پہنچاؤ۔ اب یہ ہے کہ یہاں پہ تبلیغ دین، نبی اسلام نے ہمیں حکم دے دیا بلغوا عنی ولو آیا۔ اور دوسری ٹرمنالوجی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور اس کے کئی لیول ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا میری امت میں ایک ایسے ناخلف آئیں گے جو کہ کرتے کچھ ہیں اور کہیں گے کچھ، عمل کچھ، قول کچھ، اور طرح طرح کی برائیاں ان میں پائی جاتی ہوں گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جس شخص نے ان کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جس نے ان کے ساتھ اپنی زبان سے جہاد کیا وہ مومن ہوگا۔ کیا مطلب؟ ان کو روکا، منع کیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، لفظ بول رہے ہیں رسول اللہ جہاد کا۔ اور فرمایا ومن جاہدہم بقلبہ وہو مومن، اور جو ان کے خلاف اپنے دل سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہوگا۔ دل سے جہاد مطلب دل میں کم از کم کوسے برا جاننے کی غلط کام کر رہا ہے۔ تو نبی اسلام نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو جہاد کا نام دیا۔ تو تبلیغ دین، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور تیسری ٹرمنالوجی ہمیں دی گئی ہے دعوت دین۔ دعوت دین کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو کھینچ کر لانا اللہ کی طرف، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اور یہاں رکے بڑی معذرت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں کھڑے ہو کے لوگوں کو دین کی بات بتانا بڑا آسان کام ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سامنے میرے اپنے سارے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، سنت کو فالو کرتے ہیں، اللہ اور رسول کے آگے مجھے نہیں لگتا یہاں کوئی ایسا بیٹھا ہے کہ میں جس کو اللہ کی آیت بتاؤں، رسول اللہ کی حدیث بتاؤں تو وہ اپنا گردن چکا نہ لے۔ ایسے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں سارے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں آسان ہے۔
لیکن تھوڑا سا باہر نکل کر مخالفین کے سامنے اپنے دین کی دعوت رکھنا لگ پتہ جائے گا نا اس وقت. اصل کام اس وقت ہے. آپ یہ دائیں بائیں کی یونیورسٹیوں میں چلے جائیں اور وہاں جا کے دین کی بات کریں، شریعت کی بات کریں، سنت کی بات کریں، لگ پتہ نہیں جائے گا. پھر پتہ چلے گا دعوت دین کیا ہوتا ہے. مسجد میں کھڑے ہو کے نمازیوں کو نمازی بنانا آسان ہوتا ہے حضرت، باہر نکل کے پھر پتہ چلتا ہے. یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے محترم راشد صاحب، ہم نے ایک کیمپین شروع کی کہ عصر کی نماز کے بعد ہم جاتے تھے مختلف مارکیٹوں میں، بازاروں میں، مختلف دکانوں میں، لوگوں کو جا کے دین کی بات بتاتے تھے، نماز کی طرف بلاتے. یہ ساری چیزیں تو کچھ مشکلات کا سامنا، لیکن بہت آسان تھا. وہ بھی لوگ بات کو سنتے تھے توجہ سے، لیکن وہ تبلیغ نہیں ہے جو انبیاء نے کی مخالف کے سامنے، اور جس وجہ سے رسول اللہ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا، اس کو جا کے دعوت دینا، تبلیغ کرنا، پھر اصل تبلیغ ہوتی ہے. اور پھر بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو دوسرا جہاد ہے دعوت دین والا، وہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے. ایک چیز میں سوچتا ہوں، آپ میری اصلاح کیجیے گا اگر میں غلطی پر ہوں. یہ اس چھوٹے سے قصبے کو لے لیجئے، ویلنسیا کو لے لیجئے، یہ جو آپ دیگر سوسائٹی سے آتے ہیں، کتنی مسجدیں ہیں ایک سوسائٹی کے اندر، اور کتنے عالم رہتے ہیں وہاں پہ. اتنی مسجدیں ہوں اور اتنے علماء وہاں رہتے ہوں، اتنے علماء مل کر ایک چھوٹے سے ایریے کو بھی صحیح طرح نہیں کر پا رہے، اس کی اصلاح نہیں کر پا رہے. اس قدر برائیاں پائی جا رہی ہیں، اتنی مسجدیں ہیں، اتنے علماء رہتے ہیں، کیوں نہیں اصلاح ہو پا رہی؟ یہ چیز میں طالب علم اکثر سوچتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا، جس جمعہ پڑھا دیا، نماز پڑھ لی اور خود گھر چلے گئے، یہی کام رکھا ہوا. بس اصلاح کرنا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا، یہ تو ہے ہی نہیں ہمارے ہاں. اور اسلام نے ہمیں دعوت کا حکم دیا، کہا ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ لوگوں کو اللہ کے رستے کی طرف. ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے رستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ. کیسے بلاؤ؟ جب آپ دعوت دیں گے نا لوگوں کو، تو آپ کے سامنے 3 طرح کے لوگ آئیں گے. 3 طرح کے. ایک وہ لوگ ہوں گے جو پڑھے لکھے ہوں گے، ذرا انہوں نے لاجک پڑھا ہوا ہے، فلسفہ پڑھا ہوا ہے، ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. ان کو آپ ایویں شیویں تو نہیں سمجھا سکتے، دلائل دینا پڑیں گے، لاجک کی بات کرنا پڑے گی، اور پوری عقلی اور نقلی اور شریعت کے دلائل ان کے سامنے رکھنا پڑیں گے. تو اس کے لیے قرآن نے لفظ بولا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ان کو حکمت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ بلاؤ. اور دوسرے نمبر پہ کچھ ایسے شخص ملیں گے آپ کو جو بیچارے ان پڑھ ہیں، لیکن یہ ہے کہ ذرا سی آپ ان کو بات بتائیں گے سمجھ جائیں گے. ان کے بارے میں قرآن نے لفظ استعمال کیا والموعظۃ الحسنہ، موعظہ حسنہ کے ساتھ. ان کو دلائل سے غرض نہیں ہے، عام آدمی ہے بیچارہ، ان پڑھ ہے، کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو لاجک کی بات سناؤ گے، دلیل دو گے، وہ کہاں اس کو سمجھے گا. وہ والموعظۃ الحسنہ، اس کو بس اچھے طریقے سے سمجھا دینے کافی ہے. اور کچھ ایسے ملیں گے آپ کو جو آپ کو مارنے کو دوڑیں گے، جذباتی ہو جائیں گے، تھوڑے اجڑ قسم کے، اور آگے سے مناظرہ اور مباحثے کریں گے. ان کے بارے میں کہا وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کے ساتھ تھوڑا سا مناظرہ کرنا ہے تو کر لو، مجادلہ کرنا تو کر لو، لیکن یہ ہے کہ انتہائی اچھے طریقے، احسن، اچھے طریقے سے ان سے مجادلہ کرو. 3 طرح کے لوگ ملیں گے آپ کو دعوت دین کے میدان میں، تو تینوں کا طریقہ کار بتا دیا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. اسی طرح کی بات کی، فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کس طرح بچانا ہے؟ دعوت کر، تبلیغ کر کے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر کے. تو جہاد کے 3 درجے. پہلا درجہ اپنے آپ کو سنوارنا. کیسے سنوارنا ہم آپ کو بتا چکے، بندگی رب. اور دوسرا درجہ ہے دعوت دین کے طریقے سے، اس میں بھی ہم نے آپ کچھ گزارشات رکھ دیں. اور تیسرا اور آخری درجہ ہے، اور وہ ہے نفاذ اسلام، اسلام کو نافذ کرنا. یاد رکھیے، اسلام جب نافذ ہوگا پھر دین بنے گا، پھر دین بنے گا. وگرنہ مذہب ہے، اگر آپ اسلام کو نافذ نہیں کر رہے تو صرف مذہب ہی ہے، دین نہیں ہے. دین تب بنے گا جب نافذ کریں، جب قانون بنے گا، لا بنے گا، جب اس کا نفاذ ہوگا. اور اگر آپ اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کو نافذ کرنے کے لیے پہلے سے موجود جو نظام ہے اس کو ہٹانا پڑے گا. جو طاغوتی نظام پہلے سے موجود ہے اس کو ہٹانا پڑے گا. تو اس کو ہٹانے کے لیے کیا خیال ہے، بڑی آسانی سے آپ آٹے سے بال کو نکال لیں گے؟ نہیں، اس کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی. اس کے لیے پھر قتال کا لفظ بولا گیا کہ تلوار اٹھاؤ اور پھر تمام شرائط و ضوابط کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کو نافذ کرو. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا تھا، حالانکہ نماز پڑھتے تھے،
لیکن تلوار اٹھائی کس کے لیے؟ نفاذ اسلام کے لیے، کہ اب لا کو فالو کرنا ہے، نفاذ کرنا ہے، تلوار اٹھانا پڑے گی۔ بلکہ یہاں تک بس نہیں ہے، اپنے بچوں کے بارے میں بھی نبی اسلام نے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 اگر 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہیں پڑھتا تو اس کو تادیبی سزا دو، اب ہاتھ اٹھاؤ کہ اب نفاذ اسلام کی باری ہے۔ اب وہ دعوت والا کام کیا، اب نفاذ کرنا ہے، تو نفاذ کے لیے جہاد کرنا پڑے گا، قتال کرنا پڑے گا۔ فرمایا گیا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ آیت اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو الہدا قرآن کے ساتھ بھیجا، کامل ہدایت کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ اسلام کا تمام ادیان پہ غلبہ ہو جائے اور بول بالا ہو جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ چاہے مشرک اور کافر ناپسند کرتے ہیں تو کریں، ہم اسلام کو نافذ کر کے چھوڑیں گے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں اسلام کو ایز اے لا نافذ کر دیں، قانون کے طور پہ۔ تو یہاں 3 درجے ہیں جہاد کے، آپ جہاد کرنے لگے ہیں، یہ 3 درجے، بندگی رب، اور اس کے بعد دعوت دین، اور اس کے بعد یہ ہے نفاذ۔ یہ 3 درجے ہیں جہاد کے، جو شخص ان 3 درجوں پہ عمل کر رہا ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجاہد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ اگلی بات آخری نمبر پہ وہ ہے جہاد بالقرآن۔ جہاد تو کرنا ہے لیکن کس کے ساتھ؟ قرآن کے ذریعے سے۔ فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرنا ہے، قرآن کی ایجوکیشن کے ذریعے سے، قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے۔ اور جب آپ قرآن کے ذریعے سے جہاد کرنے لگتے ہیں تو آپ کو اپنے معاشرے میں کئی میدان جنگ نظر آتے ہیں، ایک ایک کو چن لیجئے اور قرآن کی تلوار چلائیے اور ان کا کلہ گما کیے۔ یہ اصل مفہوم ہے، اصل پیغام ہے اس آیت کا۔ آپ جب قرآن کے ذریعے سے جہاد کرنے نکلے ہیں، سب سے پہلا دشمن آپ کو سامنے نظر آئے گا، وہ ہے جاہلیت۔ جاہلیت کا مطلب ہوتا ہے جو شرکیہ رسم و رواج اور شرکیہ نظریات ہیں جو نسل در نسل آ رہے ہیں ہمارے اندر، جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ایسے مشرکانہ نظریات، ایسی فضول رسم و رواج، ان کو توڑنا قرآن کے ذریعے سے، یہ پہلا آپ کا امتحان ہے، یہ پہلا جہاد بالقرآن۔ اور اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی، اس کے لیے جد و جہد کرنا پڑے گی کہ آپ کیسے جہاد کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے جہالت کہتے ہیں کہ کسی بندے کو پتہ نہیں تھا، آپ نے اس کو بتا دیا، اس کو پتہ چل گیا۔ لیکن ایک ہوتی ہے جاہلیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شخص ماننا ہی نہیں چاہتا اور وہ غلط طریقوں پہ چل پڑا ہے، آپ اسے سمجھاتے ہیں، آپ اسے بجھاتے ہیں، اور ایسے شرکیہ نظریات پائے جاتے ہیں، آپ ان کو دور کرتے ہیں۔ یہ ہے جہاد بالقرآن کا پہلا لیول جس میں آپ جہاد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہیں اور کی بات نہ کیجیے، لاہور میں یہ مینار پاکستان کا جو علاقہ ہے اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں، آج جو ایک بچہ اس علاقے میں پیدا ہوتا ہے، کہیں دائیں بائیں کہیں پہ بھی، تو مجھے بتائیے کہ اس بچے کی نیشو نما کس ماحول میں ہو رہی ہے، کس رسم و رواج میں، کس قسم کے نظریات میں ہو رہی؟ وہ بچہ نشوونما پا رہا ہے، بڑھ رہا ہے، تو کس طرح کی چیزیں وہ دیکھ رہا ہے، اب ایسی چیزیں ہیں کہ اگر میں یہاں بیان کروں تو میرے اپنے مجھے کہیں کہ خاموش رہیے، تو بھائی ٹھیک ہے، میں بھی خاموش رہتا ہوں، آپ بھی خاموش رہیے، زید بکر علی قاسم سارے خاموش رہتے ہیں، ہم خاموش رہتے ہیں، اور جاہلیت جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہی ہے، اور ہماری نسل در نسل اس میں جو ہے وہ ملوث، اور کس قدر کھوکھلا کر دیا ہے ہماری کہ اسلام کے نظریات کا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کسی جگہ پہ ڈول کی تھاپ پہ رقص ہو رہا ہے، کسی جگہ پہ عشق کے نام پہ جھوما جا رہا ہے، کسی جگہ پہ کوئی شخص چادر پکڑ کے لے کے آ رہا ہے، کیا کرنی ہے جی؟ قبر پہ ڈالیں۔ یار آپ شریعت کو پیچھے کیجیے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ فی الحال مجھے کوئی شخص، ایک بندہ مجلس میں کھڑا ہو کے مجھے بتا دے کہ سائنٹیفکلی یا کسی طرح بھی کوئی ایک فائدہ، قبر کو چادر کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کوئی ایک شخص بتا دے قبر کو چادر کی کیا ضرورت ہے، ایک شخص مجھے بتا دے کھڑا ہو۔ آپ کسی خاتون پہ چادر ڈالتے ہیں، اپنے گھر کی عزت کو چادر سے ڈھانپتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے۔ آپ جو ہے وہ کوئی ایک شخص سردی میں ٹھٹر رہا ہے کہیں بغریب آدمی، اس پہ چادر ڈالتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن قبر کو چادر کی کیا ضرورت، یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔
تو آپ جہاد بالقرآن کرنا چاہتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلا جو محاذ ہے آپ کے سامنے کھڑا ہے کہ وہ شرکیہ رسم و رواج ہیں، شرکیہ نظریات ہیں اور فضول قسم کی رسمیں ہیں، ان کو آپ نے توڑنا ہوگا معاشرے سے۔ یہ پہلا ہے جہاد۔ اور جب آپ مزید جہاد کرتے ہیں، اگلا جہاد آپ کریے، دوسرے نمبر پہ آپ نکلتے ہیں قرآن کے ذریعے سے جہاد کرنے کے لیے، پھر اگلی بات جو موجودہ زمانے کی جو جاہلیت ہے وہ آپ کے سامنے کھڑی، جیسے الہاد ہے، ملحدین کھڑے ہیں آپ کے سامنے اور طرح طرح کے وار کر رہے ہیں آپ کے اوپر، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی سے، ہمیں پتہ ہی نہیں جواب کیسے دیتے ہیں۔ سیکولرزم، لبرلزم، یہ سارے ہر وقت جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کو اوپر سے دے کے قرآن پڑھنا نہیں آتا صحیح طریقے سے، اور وہ لوگ ہمارے قرآن سے اعتراض اٹھا کے، بھلے وہ غلط اعتراضات ہیں، ان کی کج فہمی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ وار تو کریں ہمارے اوپر، ہماری غیرت کو للکار تو رہیں، لیکن ہمیں جواب کوئی نہیں آتا۔ سائنس پرست لوگ ہیں، وہ ہمارے رب کو اور آخرت کو، ہمارے ایمانیات کو سائنس کے اصولوں پہ پرکھتے ہیں، عقل پرست لوگ عقل پہ پرکھتے ہیں۔ آپ ان ساری چیزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہتے ہیں تو جہاد بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے جہاد ہوگا۔ آپ قرآن پڑھیے، اس کے اندر ہر قسم کے دلیل موجود ہیں، اور اس کے لیے لمبے لمبے کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لمبے لمبے ڈپلومے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا ہی کافی۔ آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے، تمام نظریات کا صفایا ہوگا، جو غلط نظریات، اور تمام چیزوں کا جواب ملے گا انشاءاللہ۔ ہمارے جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہوئے ہیں پاکستان میں نے ان کی جو 2-4 دنوں کی جو سپیچز ہیں سنی ہیں، واللہ عظیم اس شخص نے اور جو باتیں کی سو کی، اس کا بار بار ہر سپیچ میں ایک ہی پیغام ہے، کون سا؟ کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ اگر آپ لوگوں نے اس کی سپیچ سنی ہے 3-4 دنوں کی، اور کراچی میں جو ہوئی ہیں، میں نے ان کی سنی، بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز کا حل ہی آپ کو قرآن میں ملے گا۔ جہاد بالقرآن کرنا ہے، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اب شاید میں وہ مفہوم آپ کے ذہنوں میں منتقل ہی نہیں کر پا رہا جو یہ آیت دینا چاہ رہی ہے کہ لوگوں، معاشرے کے اندر تمہیں نظر آتا ہے یہ حرام خوری بھی چل رہی ہے، فحاشی اور بے حیائی بھی چل رہی ہے، بے ایمانی بھی چل رہی ہے، دھوکہ دہی بھی چل رہی ہے، ہر طرف جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں چل رہی ہیں۔ ان ساری چیزوں کا قلع قمع ہوگا کہ تو تلوار، قرآن کی تلوار استعمال ہوگی۔ لیکن یہ ساری برائیاں جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہی ہیں، اور ان کا دن بدن قد بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے ان برائیوں کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قرآن کی تلوار ہمارے ذریعے سے نعوذ باللہ کمزور ہو گئی، ہم نے قرآن کی تلوار کو استعمال ہی نہیں کیا۔ کیا رونا روتے ہیں حضرت، 7-8 سال کے بچے کا سلیبس ہے قرآن کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا، 7-8 سال کے بچے کا سلیبس ہے۔ آپ جو لوگ اسکول ایجوکیشن سے واقف ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میٹرک کی ایک ایج لیول ہوتا ہے، انٹر کا ایک ایج لیول ہے، یونیورسٹی کا ایک ایج لیول ہے، اس ایج کے بچے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کا جو سلیبس ہے یہ 7-8 سال کے، یہ میکسیمم 10 سال کے بچے کا سلیبس ہے کہ اوپر سے دے کے قرآن ریڈ کرنا اس کو آ جائے۔ لیکن یہ بھائی صاحب 50 سال عمر ہو گئی ہے، اوپر سے دے کے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ 40 سال عمر ہو گئی ہے، اوپر سے دے کے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ سر آپ نے 40 سال کہاں گھما دیے؟ آپ کے جو 10 سال کی عمر کا سلیبس تھا وہ آپ نے پورا نہیں کیا، اور آج 40-50-60 سال ہو گئے، ابھی تک آپ نے وہ سلیبس پوری نہیں کیا۔ اور اسی طرح آپ دنیا سے جائیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے جا کے؟ یا ایٹ لیسٹ میں اپنی مثال دیتا ہوں، نعوذ باللہ ایسا نہ ہو، لیکن اگر مجھے میرے رب کا کلام اوپر سے دے کے پڑھنا نہیں آتا تو کیا عزت ہے میرے رب کے ہاں؟ کیا عزت ہے بتائیے مجھے؟ کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں میرا رب؟ کیا مقام ہوگا میرے رب کے؟ اس لیے سر اگر آپ جہاد بالقرآن کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیز ہے، قرآن کو پڑھنا سیکھیے، قرآن پہ عمل کرنا سیکھیے، قرآن کو سمجھنا سیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ، آخری بات سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں جو انقلاب برپا کیا تھا، اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے تو رسول اللہ کی بعثت سے قبل جو عربوں کی حالت تھی وہ، اور پھر رسول اللہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو مسلمانوں کی صحابہ کی حالت تھی، کمپیریزن کی ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ تو رسول اللہ نے یہ دنیا اٹھا کے ایسے کی ہے، کیسے کی ہے؟ کیا راز تھا رسول اللہ کے پاس؟ کیا گر تھا رسول اللہ کے پاس؟ صرف 3 چیزیں، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن پڑھنا سکھاتے، قرآن کے اندر کیا ہے وہ بتاتے، اور قرآن کے ذریعے سے ٹریننگ کرتے۔ یہ 3 چیزیں تھیں رسول اللہ کے پاس، ان کے ذریعے سے آپ نے ایک کایا پلٹی۔ لیکن ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم میں سے دنیا سے جانے والا ہر دوسرا تیسرا شخص ایسا ہے کہ اس نے اس 3 نکاتی سلیبس کو پورا ہی نہیں کیا کبھی۔
نہ یتلو علیہم آیاتی ہوتا صحیح طریقے سے، نہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ہوتا ہے، نہ ویزکیہم ہوتا ہے۔ جب آپ نے رسول اللہ کی زندگی کا اصل راز ہی پیچھے کر دیا ہے تو کون سی کامیابی چاہیے؟ کون سی کامیابی چاہیے؟ یہاں روکے ہمارے آج جو محترم نمازی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یقین مانیے میں نے جو ان کو 3-4 سال میں دیکھا ہے، جو دنیا سے چلا جائے اس کے محاسن کو، اس کی خوبیوں کو لازمی ذکر کرنا چاہیے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جو بندے گواہی دیتے ہیں فرشتے اس گواہی کو لکھتے ہیں اور وہ گواہی بندے کے رزلٹ میں کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اس لیے میں گواہی دینا چاہوں گا، میں نے ان کی زندگی میں ان کے سامنے بھی کئی بار ان کو کہا تھا کہ صحیح بخاری کی میں ایک حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے آپ نظر آتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا تھا ایک بار صحیح بخاری کی میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، مجھے آپ نظر آتے ہیں اس حدیث کے اندر۔ انہوں نے پوچھا کون سی حدیث؟ میں نے کہا صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، 2 لوگوں کے بارے میں ہمیشہ رشک کیا جا سکتا ہے، 2 لوگوں کے بارے میں۔ کون کون سے؟ رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار، کہ ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا سکھایا ہوا ہے، قرآن اس کو آتا ہے اور وہ دن رات قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ اور دوسری بات اسی حدیث میں فرمایا دوسرا وہ شخص ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل وآناء النہار، اللہ نے اس کو مال دیا اور دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یقین مانیے اس حدیث کے اندر نبی اسلام نے 2 بندوں کی بات کی ہے، لیکن وہ محترم نمازی اللہ ان کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب کرے، دونوں خوبیاں بیک ان میں موجود تھیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر جو ہے وہ بیمار رہے، مسجد میں نہیں آ سکے، لیکن یہ جو سامنے جگہ ہے ڈائس، یہ مجھے ابھی آج بھی نظر آ رہی، یہاں ان کی جگہ ہوتی تھی، وہ ہر جمعے میں یہیں بیٹھا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ نماز مغرب کے بعد اسی مسجد میں انشاءاللہ جنازہ ہوگا، دل کھول کے اور خلوص نیت سے ان کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔